بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ روحانی زندگی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ابوالبرکات سید احمد قادری مفتی اعظم پاکستان، علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روحانی وجاہت۔ سراج اہل تقوی امام اہل سنت مفتی اعظم پاکستان علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری رضوی اشرفی مشہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ہندوستان کی مشہور ریاست الور شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار امام المحدثین سید دیدار علی شاہ محدث الوری ثم لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ممتاز عالم دین اور صاحب سلسلہ بزرگ تھے۔ آپ کا نسب اہل بیت کرام میں سے حضرت امام سید علی رضا مشہدی تک پہنچتا ہے، جن کا حرم آج بھی دعاؤں کی قبولیت کا محور ہے۔ آپ کے آباء و اجداد مشہد سے نکل کر نقل مکانی کر کے ہندوستان تشریف لائے اور الور میں قیام پذیر ہوئے۔ علامہ سید ابوالبرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مکرم کے دارالعلوم قوۃ الاسلام جو آپ نے الور میں قائم کیا، اس میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ پھر مراد آباد جا کر صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سند فراغت حاصل کی۔ اس کے علاوہ اپنے والد ماجد سے بھی دورہ حدیث کیا۔ ابوالبرکات سید احمد قادری نہ صرف بلند پایا عالم دین تھے، بلکہ روحانی وجاہت کے حامل شیخ طریقت بھی تھے۔ عوام و خواص بیماری اور آسیب کے علاج کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور شفا یاب ہوتے۔ قبلہ ابوالبرکات سلسلہ طریقت میں غوث وقت ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین اشرفی الجیلانی کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مرید اور خلیفہ مجاز تھے۔ اسی نسبت سے آپ اور آپ کے مریدین اپنے آپ کو اشرفی بھی لکھتے ہیں۔ سلسلہ علیہ اشرفیہ ایک عظیم روحانی سلسلہ ہے جو کہ سلسلہ چشتیہ سلسلہ قادریہ کا سنگم ہے، اور سید ابوالبرکات اس عظیم سلسلے کے روحانی پیشوا تھے، اور آپ کا روحانی سلسلہ بھی بہت وسیع تھا، اور ہزارہا لوگ آپ کے دست حق پرست پر بیعت تھے، جن میں بر صغیر کے مشہور فقہاء و علماء کرام جیسا کہ شیخ الحدیث مفتی عبداللہ قصوری، مفسر قرآن علامہ غلام علی اکاڑوی، حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری برکاتی، زینت القراء قاری غلام رسول، مولانا غلام دین انجن شیڈ والے وغیرہ وغیرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ شامل ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد سید علی حسین اشرفی کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی لاہور تشریف لاتے تو ہمیشہ قبلہ سید صاحب کو اپنی مہمان نوازی کا شرف بخشتے، اور سلسلہ چشتیہ کے شیخ طریقت ہونے کے باعث سید علی حسین اشرفی کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سما کی طرف آپ مائل تھے، لیکن سید صاحب کی مہمان نوازی کے دوران آپ کبھی سما نہ سنتے، اور اگر کبھی اس معاملے میں فرمائش کی جاتی تو آپ فرماتے، ہمارا بیٹا سید سما کو ناجائز سمجھتا ہے، جس سے آپ کے پیر و مرشد کی آپ سے محبت کا واضح اظہار ہوتا ہے۔ قبلہ ابوالبرکات 1918 میں حضرت سید صدر الافاضل اور اپنے والد گرامی کے ہمراہ مجدد دوراں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں بریلی شریف تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت نے عظیم باپ اور بیٹے دونوں کو تمام علوم اور سلاسل اولیاء خصوصاً سلسلہ قادریہ کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ قبلہ ابوالبرکات نے تقریباً
پونے 2 سال اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہ کر فتویٰ نویسی کی تربیت حاصل کی اور فیوز روحانی کا اکتساب کیا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے والد گرامی سے سلسلہ عالیہ چشتیہ نقش بندیہ میں بھی مجاز تھے اور مجدد الف ثانی سے بھی بے حد عقیدت رکھتے اور آپ کے ارشادات عالیہ پر مبنی رسالہ بھی تحریر فرمایا۔ آپ اتباع شریعت میں روشن مینار تھے۔ سید صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے مردوں اور عورتوں کا بکثرت رجوع کرتا تھا۔ سید صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے مردوں اور عورتوں کا بکثرت رجوع ہوتا تھا۔ سید صاحب پوچھتے نماز پڑھتے ہو یا نہیں؟ سید صاحب اکثر یہ پوچھتے آپ کے آنے والوں سے، آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس آتا تو آپ پوچھتے کہ نماز پڑھتے ہو یا نہیں؟ تعویذ کا طلبگار کہتا کہ نہیں پڑھتا یا کبھی کبھار پڑھتا ہوں، تو فرماتے تم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے تو میرا تعویذ وہاں کیا کام کرے گا۔ اس انداز سے نماز ادا کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ تقویٰ کے اس معیار پر تھے کہ آپ کے استاد صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو سراج اہل تقویٰ کے لقب سے بھی نوازا۔ سید صاحب کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے والہانہ محبت و عقیدت تھی، اس لیے ہمیشہ اس طرح دستخط کیا کرتے تھے، فقیر قادری ابو البرکات سید احمد۔ آپ کتب وقت بھی تھے اور سلسلہ شاہ ہمدان بھی آپ سے جاری ہوا، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور امام ربانی شیخ احمد سرہندی سے ہوتا ہوا سید امیر علی ہمدانی تک پہنچتا ہے، جس کو شیخ الحدیث عبد الحکیم شرف قادری نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مجموعہ وظائف میں ذکر کیا ہے۔ آپ 20 شوال المکرم بمطابق 24 ستمبر 1978 کو اس دار فانی سے آپ نے رحلت فرمائی۔ دارالعلوم حزب الاناف گنج بخش روڈ میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔ آپ کے وصال کے وقت ایک مجذوب کو کہتے سنا گیا کہ آج لاہور کا روحانی گورنر زمین تلے چلا گیا۔ آج اگرچہ سید صاحب ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کے فیض و برکات انشاءاللہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔